وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اور اس سے بعد ایک اگلی آیت میں چند احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ یہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے راستے میں اس کی رضا جوئی کے لیے خرچ کریں، تو فرمایا کہ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب صدقہ کے ثواب اور فضائل حضرات صحابہ کرام نے سنے تو بعض حضرات نے اس کثرت سے صدقہ کیا کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ بچا کے نہیں رکھا، اپنے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے بھی بچا کر نہ رکھا، یہاں تک کہ پھر وہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ضرورت سے جو زائد ہو وہ خرچ کریں، دنیاوی ضروریات سے جو زائد ہو تاکہ تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف اور مشقت نہ ہو، اور اگر کسی کا حق دینا ہو تو وہ ادا کر دینے کے بعد اس ضرورت سے بھی بچا ہوا ہو، کیونکہ اگر وہ نہیں ادا کریں گے تو اخروی مضرت اور تکلیف ہوگی۔ تو ان کو یہ کہنا پڑ رہا تھا کہ اپنی ضرورت کو تو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ایسے فرامین بھی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اہل خانہ کو محتاج نہ بناؤ، ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا نہ کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تم اپنے اہل خانہ کو اغنیا چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ لقمے لقمے کے محتاج ہوں، تو ان کو یہ کہنا پڑا۔ تو ایک حکم تو یہ تھا۔ آگے ارشاد فرمائے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور اور فکر سے کام لو، دنیا اور آخرت کے معاملات میں ان احکامات کو سمجھو، سیکھو اور کو اپنے عمل میں لانے میں احتیاط برتو، یعنی پھر ان پر عمل کرو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان کر دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ اصل میں کچھ آیات ایسی نازل ہوئیں کہ جس کی وجہ سے وہ حضرات گھبرا گئے کہ جو کچھ یتیموں کی خبرگیری کرتے تھے، ان کی سرپرستی کرتے تھے، اور وہ آیات کیا تھی اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ حضرات اتنے ڈر گئے کہ یتیموں کا مال بالکل الگ کر دیا۔ اب اگر ان کے لیے کچھ پکاتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ سارا کھا بھی نہیں سکتا، وہ کچھ بچ جاتا ہے تو وہ اس کو ہاتھ نہ لگاتے، یہاں تک کہ وہ خراب ہو جاتا۔ اب اس میں یتیم کے مال کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اس قدر احتیاط اور اس قدر پریشانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ ان کے لیے تم بہتری سوچو، بہتری چاہو، یہ تمہارے لیے نیکی کا کام ہے، ان کے لیے یعنی یتیموں کے لیے تم خیر خواہی کرو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔
تو اگر ان کا مال تمہارے مال کے ساتھ مل جائے اور اکٹھا کھانا پک جائے تو اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو اس کی خیر ہے، اس میں اتنی باریکیوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے معاملات کو بگاڑنے والا ہے اور کون تم میں سے معاملات کو سنوارنے والا ہے۔ نیت کے اوپر ہے کہ کون یتیموں کی خبر گیری اس کے پیش نظر ہے اور ان کے مال کو بچانا اور ان کی پرورش کرنا کس کے پیش نظر یہ چیز ہے، اور کس کی دل کے اندر نیت خراب ہے کہ میں کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے ان کا مال خود کھا لوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، یعنی وہی بات فرما دیتے کہ بھلے کچھ بھی ہو ان کا مال بالکل الگ کر دو، ان کے لیے الگ پکاؤ اور ہرگز ان کا مال کسی بھی شکل میں استعمال نہ کرو، تو اگر اتنی پابندیاں لگا دی جاتی تو تم مشقت میں پڑ جاتے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ حکومت میں بھی غالب ہے، حکومت میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے۔ تو یہ ایک حکم دے دیا گیا، اس میں آسانی کر دی گئی کہ نیت ٹھیک رکھو، اور اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو اس کی خیر ہے۔ تیسرا حکم ایک ان آیات میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے، مشرکات سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ باندی وہ مشرکہ عورت سے 1000 درجے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن غلام خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، مشرک مرد سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں اچھا لگے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں غیر مسلم سے نکاح کو حرام کر دیا گیا، چاہے وہ غیر مسلم مشرک ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اہل کتاب کی یہاں بات نہیں ہو رہی، عیسائیوں اور یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کا حکم اور آیات کے اندر مذکور ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال کیا گیا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بنیادی عقائد میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہیں، توحید میں، رسالت میں اور آخرت میں، ان بنیادی عقائد میں اگرچہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، لیکن بہرحال ان بنیادی 3 چیزوں کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور رسالت کو مانتے ہیں کہ رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا ہے، اور آخرت کو مانتے ہیں۔ لیکن تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ بیچارے عیسائیت پر بھی قائم نہیں ہیں، وہ اپنے مذہب کو، عیسائیت کو بھی نہیں مانتے، وہ توحید کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھنا ظاہر بات ہے توحید تو نہ رہی، اسی طرح آخرت کے بارے میں، اسی طرح رسولوں کے بارے میں ان کے عقائد اب بدل چکے ہیں، وہ تو قریب دہریے ہو چکے ہیں۔ تو ایسے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں ہے، وہ بنیادی عقائد کو تو مانتے ہوں، ان کی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو مانتے ہوں، اور اس کے بعد بھی صرف ان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اہل کتاب مردوں کا مسلمان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ بہرحال مرد کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، اس کے چانسز کم ہوتے ہیں کہ مرد عورت کا مذہب اختیار کرے، لیکن یہ زیادہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کے چونکہ تابع ہوتی ہے اس کا مذہب اختیار کر لے۔ تو اس لیے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ اہل کتاب مردوں سے مومن عورتیں نکاح کر لیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر ایک
عیسائی اگر کوئی یہودی اپنے مذہب کے مطابق ان بنیادی عقائد کو ٹھیک بھی مانتا ہے، اس سب کے باوجود بھی ان سے نکاح کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ دیکھیں مسلمان عورت سے بھی اگر نکاح کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور دیندار عورت کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، تو پھر ایک عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کو کیسے پسند کیا جائے گا؟ تو پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ اہل کتاب عورتوں سے تم لوگ نکاح کرو اور اس کو رواج دو، اس سے روک دیا تھا، کیونکہ آگے جو حالات بنتے جا رہے تھے یا بننے کے خدشات تھے، وہ حضرات ان کے اوپر نگاہ رکھتے تھے۔ فراست تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، تو خاص طور پر اولاد کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر ماں اہل کتاب میں سے ہے تو یقیناً اولاد یعنی 90 سے 95% اسی چیز کے چانسز ہیں کہ اولاد ماں کے تابع ہو کر اس کی بات مانیں گی، کیونکہ ادھر پابندیاں ہیں، ادھر آزادی ہے، تو وہ آزادی کی طرف جائیں گے۔ تو بہرحال لیکن یہ تو سخت ترین پابندی ہے کہ غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا اہل کتاب سے ہٹ کر، یہ غیر مسلم کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہیں جنت کی طرف پکارتے ہیں اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ ان احکامات کی حکمت کو سمجھیں اور پھر ان کو اپنے عمل کے اندر لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔